ثبوت۔ تو یہ تھی ایک کتاب سے لی گئی ہے خطبات جمعات سے، لیکن حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ان میں جمعہ سے متعلق جو جمعہ کے مقبول سات، جمعہ کی مقبول سات، جو دعا کے قبول کی جو مقبول سات ہے، میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں۔ غنیت الطالبین سے ہے۔ جمعہ کے دن ایک مقبول سات ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب لکھتے ہیں جمعہ کے دن ایک مقبول ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوہ طور پر گیا، کوہ طور پہاڑ پر گیا، وہاں کعب اجار ملے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے تورات کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ تو انہوں نے مجھے کعب اجار ملے، کعب اجار ایک ویکتی کا نام ہے، ملے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے روایت کی عبادت پڑھ تورات کی عبارت، تورات کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہ پایا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا، یعنی کوئی فرق نہیں پایا کہ جو تورات میں جو لکھی گئی باتیں تھیں ان میں، اور تورات تو پہلے کی کتاب ہے، تورات میں لکھی گئی جو باتیں تھیں ان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو باتیں کہی گئی تھی ان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فرق نہیں پایا، اختلاف نہ پایا، کوئی تفریقہ اختلاف نہ پایا، کوئی فرق نہیں پایا۔ عبارت کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساتھ، یعنی ایک گھڑی، ایک سمے ایسی ہے کہ اس میں کوئی مومن نماز پڑھ کر دعا مانگے تو ہر نیک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ ساتھ ہر سال میں ہے؟ میں نے کہا ہر جمعہ میں ہے، ہر سال میں نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یہ سن کر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، پھر فکر و تعیل کے بعد سر اٹھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، اللہ کو بہت پیار ہے، جمعہ کے دن سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جمعہ کے دن میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تھا۔ اس دن قیامت برپا ہوگی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق اسی کے انتظار میں رہتی ہے، ساری مخلوق جمعے کے انتظار میں ہی رہتی ہے۔ کوئی شے اس دن سے غافل نہیں، مگر دو گروہ غافل رہتے ہیں، جن اور انسان۔ کوئی شے اس دن سے غافل نہیں ہے، ہر شے جمعہ کے دن ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے تعریف اور بڑائی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیول دو مخلوق ہیں جو غافل رہتے ہیں، ایک ہے جنات اور دوسرا ہے انسان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ گزرا سارا سنا دیا۔ انہوں نے کہا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ثبوت اور ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ تب میں نے کہا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا، اس کی تصدیق کی۔ عبداللہ نے کہا جمعہ کی اس ساعت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ساعت ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن کی آخری ساعت ہے، وہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا
یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں مومن نماز پڑھے اور آخری ساعت میں نماز نہیں ہے۔ یعنی آخری ساعت میں عصر کے بعد تو نماز نہیں ہے، لیکن عصر کے بعد کا ہی وقت بتایا جا رہا ہے، اس ساعت میں مومن نماز پڑھے نہیں۔ آپ نے جواب دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے تو اس کا بیٹھنا بھی نماز ہی میں داخل ہے۔ تب میں نے کہا ہاں، جو آپ نے فرمایا یہ درست ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ نماز اس وقت اس ساعت میں نماز ہے۔ تو پھر اس میں کہا گیا کہ آپ عبداللہ نے کہا کہ جمعہ کی اس ساعت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ساعت ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن کی آخری ساعت ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت میں مومن نماز پڑھنے اور آخری ساعت میں نماز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس ساعت میں مومن نماز پڑھے اور آخری ساعت میں تو نماز نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آخری ساعت میں نماز نہیں ہے، تو اس میں یہ پھر بتایا گیا آگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے، یعنی عصر کی نماز پڑھ کر آدمی بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، اور مغرب تک بیٹھے رہے ایک ہی جگہ، اور اس بیٹھنے کے درمیان کو ہی اس نماز پڑھنے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اس کو نماز کے ہی درمیان میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کو اسی ثواب میں لیا جاتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک انسان کو نماز پڑھنے جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی عصر سے مغرب، جمعہ میں عصر سے مغرب تک کے جو گھڑی ہے اسی کو آخری ساعت کہا گیا، اور اسی وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دعا کے قبول کا ایک شرط یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں، اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، اور آپ اس جگہ سے مغرب کے نماز پڑھ کر ہی اٹھیں۔ تب یہ ہو گئی بات کہ آپ وہاں بیٹھے رہے اور آپ نماز کے گھڑی میں ہی رہے، یعنی آپ نماز کے مصلی سے باہر نہیں ہوئے، تو آپ کو اتنا ثواب ملتا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، اور وہی آخری ساعت ہے، اور وہی جمعہ کی سب سے افضل گھڑی ہے۔ تو جمعہ میں دعا کے قبول کا وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ عصر میں جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھ کر آپ اسی مصلی میں بیٹھے رہیں جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور آپ اسی مصلی میں مغرب کے نماز کا انتظار کریں، اور اسی درمیان عصر سے لے کر مغرب تک کے نماز کے درمیان آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ نماز کے ہی گھڑی میں گنتی ہوگی اس کی، اور آپ اسی درمیان اپنا جو مسئلہ ہے، اپنی جو دعا ہے اس کو مانگیں، اور وہی آخری گھڑی ہے، اور وہی گھڑی دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک جمعہ سے لے کر کے جمعہ نام کی وجہ کیا ہے؟ جمعہ کا نام